مغرور گلاب۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کرۂ ارض پہ بہت بہت دور ایک چھوٹا پر گھنا جنگل تھا۔ درخت آپس میں سرگوشی کرتے، پھول ایک دوسرے کو بیجوں کے لین دین سے زرخیز بناتے اور سارے پودے ایک جنگل کے طور پر ساتھ رہتے ہوئے لطف اندوز ہوتے۔ بہار کے موسم کے خوبصورت دنوں میں سے ایک دن ایک چمکتے ہوئے بیج نے کیکٹس اور سورج مکھی یعنی سن فلاور کے بیچ اگنا شروع کیا۔ یہ بڑھتا ہوا پھول ایک شاندار گلاب تھا، گہری لال پنکھڑیوں کے ساتھ۔ ہائے، میرا نام روزی ہے، میں کیکٹس ہوں، تم سے مل کر اچھا لگا۔ تمہاری پنکھڑیاں بہت خوبصورت ہیں روزی، میں خواہش کرتا ہوں کہ میری بھی تمہاری جیسے پنکھڑیاں ہوتی۔ شکریہ، پر ہر کوئی تو ہوشیار اور خوبصورت اور خوشبودار نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ روزی کے مغرور جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کتنا مغرور پھول ہے، حالانکہ ابھی ابھی کھلا ہے۔ میں ظاہری سی بات ہے یہاں پہ سب سے خوبصورت پھول ہوں، میری دمکتی ہوئی پنکھڑیاں تو دیکھو۔ یہاں پر بے تحاشا خوبصورت پودے ہیں روزی، تم ان میں سے صرف ایک ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرا موازنہ اس کانٹے دار کیکٹس سے کرو؟ میں کہیں زیادہ خوبصورت ہوں اس سے۔ کیکٹس نے جو سنا وہ اس سے بہت پریشان ہو گیا اور وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے جو تم نے کیکٹس سے بولی روزی، اور کانٹے تمہارے پاس بھی ہیں۔ اصل میں اچھی بات تو یہ نہیں کہ ایک کیکٹس کا موازنہ ایک خوبصورت گلاب سے کیا جائے جیسے کہ میں۔ ہاں، تم کیا جانو گے خوبصورتی کے بارے میں، تم تو کھلتے بھی نہیں۔ نہ کیکٹس نہ ہی سن فلاور یا درخت روزی کے رویے کے عادی ہو سکے، کیونکہ وہ ایک ایسا پھول تھا جو خود ہی مسلسل اپنی تعریف کرتا رہتا۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر گرمیاں آ گئیں۔ سن فلاور بہت خوش تھا اپنے روشن پیلے چہرے سے۔ اس نے سورج کی کرنوں کو سارا دن فالو کیا۔ دوسری طرف کیکٹس نے پیا وہ پانی جو اس نے ساری سردیاں اپنے اندر جمع کیا تھا اور ساری گرمیاں خود کو صحت مند اور توانا رکھا۔ حتیٰ کہ کچھ چھوٹی چڑیاں کیکٹس کے پاس پانی پینے کے لیے گئیں۔ دوسرے پودے اس قابل نہیں تھے کہ کیکٹس کی طرح اپنے اندر پانی جمع کر لیتے اس گرم موسم کے لیے، اور روزی مرجھانا شروع ہو گئی پیاس کی وجہ سے۔ کیا کبھی یہاں بارش ہوگی؟ سردیوں کو آنا ہوگا بارش برسنے کے لیے روزی، پر میں اس پیاس کی وجہ سے مرجھانے والی ہوں، میری ساری خوبصورتی چلی گئی۔ تم مدد کے لیے کیکٹس کو بول سکتی ہو اگر چاہو تو۔ روزی نے دیکھا کہ کیکٹس دوسرے پودوں کی مدد کر کے خوش تھا، مگر وہ بہت تکبر میں تھی کہ کچھ کہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ کیکٹس سے برا ہی بولا تھا۔ مگر جب گلاب کی ایک اور پنکھڑی مرجھائی اور اس کے سر سے گری تو اس نے اپنے غرور کو ایک طرف ڈال دیا اور شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے کیکٹس سے مدد مانگی۔ ہے کیکٹس، میں معافی چاہتی ہوں ان بے رحم لفظوں کے لیے جو میں نے تم سے اور پائن ٹری یعنی صنوبر کے درخت سے کہے۔ تم دونوں بہت خوبصورت ہو اور اس جنگل کے لیے بہت ہی کارآمد پودے ہو، کیا تم میری بھی مدد کر سکتے ہو؟ کیکٹس نے دیکھا کہ روزی عاجزی اپنا رہی تھی اور اپنا غرور ایک طرف ڈال دیا تھا، تو اس نے اپنا پانی اس سے شیئر کیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اندر زندگی محسوس کی اور اس کی روشن پنکھڑیاں سورج کی کرنوں میں پھیل گئیں۔ اس دن کے بعد سے روزی نے سیکھا کہ اپنے دوستوں کو ان کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں جانچنا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے دکھنے میں کتنے ہی الگ ہوں، پر ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنی خوبصورتی اور دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت ہے۔